ایک جوان نے ہم سے پوچھا ہے کہ اس کے کچھ دوست اسے پورنوگرافی دکھلاتے تھے اور اب اسے یہ لت پڑ گئی ہے۔ آئے دیکھیں مولانا نصرت بخاری اس جوان کو کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹس کی اس نئی سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سیریز میں ہم آپ کے بھیجے ہوئے سلیکٹڈ کمنٹس کو سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کا جواب حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم حوض علم قم میں رہتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسے بہترین علماء موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم حوض علم قم اور حوض علم نجف کے بہترین علماء سے آپ کے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوال کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں۔ سب سے پہلے حاج قاسم سلیمانی کی مظلومانہ شہادت پر آپ مومنین کرام، مقام معظم رہبری اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ چلیں ہم اپنے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ٹرین یا ایروپلین میں کس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دوستوں اس مشکل سے تو ہم سبھی کبھی نہ کبھی دو چار ہوئے ہی ہیں، خاص کر اگر بامبے کی لوکل میں کوئی سوار ہو جائے تو پھر تو گنجائش ہی نہیں بنتی ہے نماز پڑھنے کی، کیونکہ کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے۔ بہرحال اس سوال کا جواب ہم نے مولانا مراد رضا صاحب سے دریافت کیا، تو مولانا موصوف نے اس کا جواب دینے سے پہلے اس کے کچھ 3 مرحلے بتائے تھے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آئیں پہلے ہم ان مرحلوں کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد خود مولانا کی آواز بھی سنیں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کوشش کرے انسان گھر سے نکل رہا ہے تو نماز پڑھ کے نکلے، نماز کو تاخیر میں ڈالے، اول وقت ہی نماز پڑھ لے، اس کے بعد اپنے سفر کو شروع کرے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز قضا ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں تو وہ موارد کی جہاں پہ نماز کو تاخیر کرنا چاہیے، جہاں نماز کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اور جہاں ڈیلے کرنا بہتر ہے وہ یہی جگہ ہے، تو آپ اپنی نماز کو ڈیلے کریں اور گھر جا کے اطمینان سے نماز پڑھیے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر دونوں ہی صورتیں ممکن نہ ہوں تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ٹرین 10 منٹ یا اس سے زیادہ رکتی ہے اور آپ ٹرین سے اسٹیشن پر اتر سکتے ہیں، تو آپ اسٹیشن پہ کسی کونے میں کسی اچھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آمد و رفت کم ہوتی ہے وہاں پہ آپ اتر کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ تینوں ہی صورتیں ممکن نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ آئیں اب اس کا جواب ہم مولانا موصوف کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ صورت بھی ممکن نہ ہو، ٹرین مسلسل یا فلائٹ مسلسل چلتی رہے گی، مقصد تک نہیں پہنچے گا اور نماز کا وقت بھی نہیں رہے گا اور ٹرین اتنی دیر بھی نہیں رک رہی ہے، تو پھر اس وقت ذمہ داری ہے مسافر کی، فریضہ ہے اس کا کہ وہ ٹرین میں ہی چلتی ہوئی حالت میں نماز پڑھے گا اور قبلے کی بھرپور رعایت کرے گا۔ اگر معلوم ہے کہ کس ڈائریکشن پر ٹرین جا رہی ہے اور راستے میں کہیں اس کو مڑنا نہیں ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے مطابق نماز پڑھے گا۔ اور اگر نہیں معلوم ہے، ممکن ہے ٹرین آگے پیچھے ہو جائے، تو قبلہ نما رکھے گا، قبلہ نما کے مطابق اپنی جہت کو تبدیل کرے گا۔ اگر چلتے چلتے ٹرین قبلہ رخ سے منحرف ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو موڑے گا نماز کی ہی حالت میں۔ جتنا بھی قبلہ منحرف ہوتا جائے گا اتنا خود بخود قبلے کی طرف خود کو موڑے گا، اور یہ کرنا واجب ہے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو دوستو جواب آپ نے سنا، امید کرتے ہیں کہ یہ جواب آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا۔ میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جواب صرف ٹرین کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر پلین میں ہیں یا بس میں ہیں تو آپ وہاں بھی یہ جواب کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی کی پروٹیسٹرز کو نصیحت کے سلسلے میں جو سبیل میڈیا نے ویڈیو بنایا تھا، اس کے سلسلے میں خواہر بنت الحسین نے کمنٹ کیا ہے، ویری نائس ویڈیو already shared on few platforms. Appreciate your immediate video on the need of the hour. God bless Team Sabeel Media. شکریہ خواہر، آپ نے ہماری ویڈیو کو مختلف پلیٹ فارم پہ شیئر کیا۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ویڈیو بنانا صرف 50% کام ہوتا ہے، لیکن اسے شیئر کرنا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے 50% کام کیا ہے، لیکن وہ بقیہ 50% آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آپ سے اور تمام اپنے سبسکرائبر سے، فالوورز سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے اپنے دوستوں کے درمیان میں مختلف پلیٹ فارم پہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکیں۔ ایشان احمد سوال کرتے ہیں، بھائی کین یو میک اے ویڈیو آن ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی گڈ اینڈ بیڈ فرینڈس؟ دوست ہماری زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس بات کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ایک اچھا سوال ہے کہ ہم اچھے دوست اور برے دوست کی صفتوں کو، خوبیوں کو جانیں۔ لہٰذا ہماری سیریز آپ کا سوال میں ہم الگ سے ایک ویڈیو صرف اس عنوان کے اوپر بہت جلد بنائیں گے۔ ہماری سیریز آپ کا سوال ہر بدھ 5:30 بجے ریلیز ہوتی ہے، تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ خواہ رانی اندلیب سوال کرتی ہیں، What about to stay in uncle's house for less than 10 days where you go usually and he's your uncle?
اگر آپ اور آپ کے انکل ایک ہی شہر میں رہتے ہیں تو وہ آپ کا وطن ہے اور وہاں پر آپ کی نماز پوری ہوگی، قصر نہیں ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا انکل کے گھر پر بھی رہتے ہوئے. لیکن اگر شہر الگ الگ ہے اور آپ نے ان کے شہر کو اپنا وطن بھی نہیں بنایا ہے تو 10 دن سے کم رکنے پر آپ کو مسافر مانا جائے گا، اور جو مسافر کے احکام ہیں وہ آپ پر جاری ہوں گے. یعنی آپ کی نماز قصر ہوگی اور وہاں پر روزہ نہیں رکھنا ہے آپ کو، بلکہ وطن میں آنے کے بعد اس کی قضا کرنا ہوگی. آیت اللہ بہجت کی اسی ویڈیو کے سلسلے میں خواہر سعدیہ فاطمہ نے کمنٹ کیا ہے: آپ کی ویڈیو کی سب سے اچھی بات یہ مجھے لگتی ہے کہ آپ کی ویڈیوز شارٹ ہوتی ہیں اور کم فرصت میں بھی انسان زیادہ علم حاصل کر سکتا ہے. حدیثوں میں آیا ہے کہ فرصتوں کو غنیمت جانو. اسی وجہ سے ہمیں جتنا بھی موقع ملتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر سکیں. شکریہ. ایک برادر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے دوستوں نے انہیں بری فلم دیکھنے کی لت لگا دی تھی اور ان کے دوست یہ کہتے تھے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ضروری ہے اور نماز بھی پڑھیں اور ایسی فلم بھی دیکھیں. تو میں اس کو لے کے بہت کنفیوز ہو گیا ہوں، پلیز رہنمائی فرمائیں. جیسا کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کی دین پہ حملہ کیا جا رہا ہے. یہ آج بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے جوانوں کے لیے. آئیں اب اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. مین از نون بائی ہز کمپنی. کوشش کریں کہ ایسے دوست رکھیں، روایات کی روشنی میں بھی یہی آیا ایسا دوست ہو جو کہ انسان کو خدا کے قریب کر سکے، اور اگر کم از کم انسان اچھائیاں بہت نہ بھی کر پا رہا ہو دوستوں سے تو کم از کم برائیوں کی طرف نہ جائے. کوشش یہ کریں کہ اچھے دوست ہوں. جہاں بھی ایسا ہو کہ دوستی جو ہے وہ آپ کو دین سے دور کر رہی ہے، اللہ کی خوشنودی سے دور کر رہی ہے، تو ایسی دوستی نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. اصل میں دین جو ہے وہ دنیا گزارنے کے جو ہے نا وہ رولز ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیزیں خلق کی ہیں ان سب کو دین کے ذریعے سے ہمارے لیے حلال کیا ہے. تو ہم دین کو اپناتے ہوئے اپنی دنیا کو اچھا گزاریں تاکہ ہم اصل ہدف جو ہے وہ ہمارا آخرت ہے، تو ہم آخرت کی طرف بڑھ پائیں. باقی یہ کہ آپ استغفار کریں. استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے آدمی کو. استغفار جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو بھی مغفرت ہے اور انسان کی جو زندگی کے اندر مشکلات ہوتی ہیں ان کو بھی حل کرتا ہے. استغفار کریں. باقی یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور برائیوں سے دور رہ رہے ہیں، تو کوئی اب آپ کو کچھ بھی کہتا رہے اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں، ان سب کو اگنور کریں. خدا کی بارگاہ میں متصل رہیں. کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں جتنا ہو سکے. سونے سے پہلے بھی وضو کریں، سونے سے پہلے استغفار کریں اور وقت کے امام سے توسل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. مولانا موصوف کے جواب میں 3 اہم پوائنٹ تھے. سب سے پہلا کہ آپ ایک اچھا دوست بنائیں. دوسرا کہ دین ہماری اسی دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ جو تھا وہ یہ کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں. اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کریں اور ان کی بارگاہ میں توسل کریں. سال 2019 ختم ہو چکا ہے اور نیا سال 2020 آ گیا ہے. امید کرتے ہیں یہ سال آپ کے لیے خیر و عافیت لے کر آئے اور دنیا و آخرت میں آپ کی کامیابی کا سبب بنے. 2019 میں ہماری کیا ایکٹیویٹیز تھیں اسے جاننے کے لیے ایک شارٹ سمری دیکھتے ہیں. سال 2019 میں الحمدللہ سبیل میڈیا کا امپریشن یعنی آئی بال ریچ 26.6 ملین ویورز تک رہا. ویوز 2.7 ملین اور واچ ٹائم 3,39,000 گھنٹے رہے. آپ لوگوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ سبیل میڈیا کے فالوور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ میں بھی آپ سبیل میڈیا کو فالو کرتے رہیں گے. سبیل میڈیا کے چینل پہ ہر ویڈنسڈے آپ کا سوال، تھرسڈے اسپاؤس سلیکشن اور ہر سیٹرڈے کو احسن القصص، اور ہر سنڈے اسی وقت سبیل کمنٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. شکریہ. سب سے پہلے تو میں ان برادر کی ہمت کی داد دیتی ہوں. دوستو آپ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن یہ اجل معلق میرے سر پہ بیٹھی ہے. چلے ہر سنڈے میں آپ کا ہوسٹ